جب امام علی مقام کا یہ گھرانہ، یہ کربلا کا قافلہ، یہ کربلا کے مسافروں کا قافلہ جب واپس مدینے میں آیا تو اہلیان مدینہ نے پرنم آنکھوں سے ان کا استقبال کیا۔ مدینے کے نوجوان آئے امام زین العابدین کی خدمت میں، آ کے کہنے لگے آئے امام سجاد کیا بات ہے، آج آپ کے چہرے پر، آج آپ کی کیفیت، آپ کا وہ انداز نظر نہیں آتا۔ تو میرے امام زین العابدین نے فرمایا کیا ہے مدینے والوں تمہیں کیا بتاؤں؟ وہ کہنے لگے ساری بات اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ کے ہمیں سنائیے۔ میرے امام علی مقام کے لخت جگر حضرت امام زین العابدین جب آپ نے بات شروع کی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اہلیان مدینہ کہنے لگے علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، بات کیا ہے، اتنا روتے کیوں ہو؟ فرمایا روں نہ تو کیا کروں، میں جب تمہاری بچیاں دیکھتا ہوں تو مجھے سکینہ یاد آتی ہے، جب تمہارے مشکیزیں دیکھتا ہوں تو سکینہ کی پیاس یاد آتی ہے، جب تمہارے بچے دیکھتا ہوں تو علی اصغر یاد آتے ہیں، جب تمہارے جوان دیکھتا ہوں تو بھائی علی اکبر یاد آتے ہیں، اور جب تمہارے بوڑھے دیکھتا ہوں تو ابا حسین یاد آتے ہیں۔ آئے امام ہمیں بتائیے کیا ہوا؟ فرمایا کیا بتاؤں، وہ جابر تھے جبر کرتے رہے، ہم صابر تھے صبر کرتے رہے۔ انہوں نے جبر کی حد کر دی، ہم نے صبر کی حد کر دی۔ انہوں نے جفا کی حد کر دی، ہم نے وفا کی حد کر دی۔ انہوں نے ظلم کرنے کی حد کر دی، ہم نے ظلم سہنے کی حد کر دی۔ انہوں نے اذیتیں دینے کی حد کر دی، ہم نے اذیتیں برداشت کرنے کی حد کر دی۔ وہ اپنا کام کرتے رہے، ہم اپنا کام کرتے رہے۔ جب اہل مدینہ نے کربلا کے شہیدوں کا، آل رسول کا یہ تذکرہ سنا تو وہ سارے گورنر ہاؤس میں چلے گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے مدینے کے گورنر کو کہا کہ ہم ابھی یزید کی بیعت توڑتے ہیں۔ کسی نے سر سے پگڑی اتار کے یوں پھینکی اور کہا جس طرح یہ میں پگڑی پھینک رہا ہوں اس طرح میں یزید کی بیعت توڑتا ہوں۔ کسی نے جوتا اٹھایا، وہ اس کی طرف پھینک دیا، کہا جس طرح میں نے جوتا اتار دیا اسی طرح میں نے یزید کی بیعت کو ختم کر دیا۔ اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے لہجے میں وہ اپنا اظہار کرتے رہے، اور یزید سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے رہے، اور یزید سے قطع تعلقی اور لا تعلقی اور یزید کی بیعت کو توڑنے کا وہ اعلان کرتے رہے۔ اب وقت گزرا، یہ خبر مدینے سے جب دمشق میں پہنچی، یزید کو پتہ چلا کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے۔ اہل مدینہ نے بھی، اہل مکہ نے بھی، پورے حجاز نے یزید کی بیعت توڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یزید نے پھر ایک اور ظلم کیا، ظلم پہ ظلم کیا۔ تاریخ کی معتبر کتابوں کے اندر یہ واقعات درج ہیں، البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر، ان کتابوں کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ یزید نے پھر اسی ابن زیاد کو بلایا اور بلا کے کہا ابن زیاد کو کہ میں ایک اور مہم تجھے دیتا ہوں، ایک اور کام تجھے دیتا ہوں، ایک اور کام تیرے سپرد کرتا ہوں، اگر تو وہ سر انجام دے گا تو میں اس سے آگے 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 اور مراعات تجھے دوں گا، تیرے عہدے کو اور بڑھا دوں گا۔ تو ابن زیاد نے پوچھا وہ کام کیا ہے؟ کہنے لگا کام یہ ہے کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ نے میری بیعت توڑ دی ہے، تجھے لشکر دوں گا، اتنا سونا دوں گا، اتنے انعامات دوں گا، اب تو ان پہ جائے گا اور جا کر چڑھائی کرے گا، یا ان سے میری بیعت لے گا یا ان کا قتل عام کرے گا۔ تو ابن زیاد کہنے لگا نہیں نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا، دو کام ایک فاسق فاجر کے لیے میں نہیں کر سکتا۔ میں آل رسول کو شہید کرنے کے بعد جو کالک میں نے اپنے ماتھے پہ لگوا لی ہے یہی میرے لیے کافی ہے، اب اہل حرم پر میں جا کر چڑھائی نہیں کروں گا۔ یہ تھا یزید کا خیر خواہ، یہ تھا یزیدی لشکر کا سپہ سالار، یہ تھا کوفے کا گورنر جسے بصرے سے کوفے بلایا گیا۔ پھر یزید نئی مہم دیتا ہے، یزیدی لشکر کا جو گورنر ہے، یزیدی لشکر کا جو سپہ سالار ہے، یزیدی حکومت کا جو عہدیدار ہے، وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ نہیں نہیں، میں نے کربلا میں جو کیا ہے وہ ظلم کیا ہے، میں نے کربلا میں جو کیا ہے وہ ناجائز کیا ہے، میں نے کربلا میں جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے۔ اب اس کے اشاروں پہ آگے کوئی اور جرم کرنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں ہوتا، تو ہمیں سمجھ ان لوگوں کی نہیں آتی جو آج تک یزید کا دفاع کر رہے ہیں۔ آج بھی لوگ یزید کا دفاع کر رہے ہیں۔ کوئی اس کو امیر المومنین لکھتا ہے،
کوئی رضی اللہ عنہ لکھتا ہے، کوئی اس کو حضرت یزید کہہ کے پکارتا ہے۔ ارے جو اس کو حضرت یزید کہہ کے پکارنے والے تھے انہوں نے تو توبہ کر لی، تم لوگ کب توبہ کرو گے؟ ارے لوگوں دیکھو تو صحیح، کچھ پڑھو تو صحیح، کبھی پڑھا بھی کرو، مطالعہ بھی کیا کرو، تاریخ کو پڑھو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، آل رسول کے مقام کو پہچانو، آل رسول کی عظمت اور شان کو پہچانو، ان کی اہمیت کو سمجھو، اور جو ان کے دشمن ہیں آل رسول کے، ان کے کردار کو دیکھو کہ ان کا کردار کیا تھا۔ جب ابن زیاد نے انکار کیا، یزید نے ایک اور آدمی کے ذمہ یہ مہم لگائی، اس نے بھی انکار کیا، بار بار کئی لوگوں کو بلاتا رہا، انہوں نے انکار کیا۔ پھر ایک موٹا بھدا، ایک ٹانگ میں لنگ تھا اس کا، مسلم بن عقبہ، جس کو مورخین نے اس کے کرتوتوں کی وجہ سے مصرف بن عقبہ لکھا ہے، اس کو بلایا، بلا کے اس سے مشورہ کیا کہ تو بتا اب میں کیا کروں؟ شہادت حسین کے بعد اب میرا حال یہ ہو چکا ہے کہ اہل حجاز، اہل مکہ، اہل مدینہ، حرمین کے رہنے والوں نے میری بیعت توڑ دی ہے، دن بدن یہ بغاوت بڑھتی جائے گی، یہ معاملہ بڑھتا جائے گا، یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، اور ممکن ہے کہ ان کی وجہ سے میری حکومت جو ہے وہ زوال پذیر ہو جائے، تو مجھے مشورہ دے میں کیا کروں؟ اس نے کہا کہ میں تو اس سے پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ ان کے ساتھ قطعی طور پہ کوئی رعایت نہ برتی جائے، اگر تو لشکر کی باغ دوڑ مجھے دے تو میں ان کے خلاف خروج کروں، یا یہ تیری اطاعت پہ مجبور ہو جائیں گے، اگر انہوں نے تیری اطاعت نہ کی تو میں ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ یزید کہنے لگا تو بوڑھا ہے، تو لنگڑا ہے، بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اوہ تو بوڑھا بھی ہے، تو لنگڑا بھی ہے، تجھ میں اب تو کیسے لڑائی کرے گا، کیسے میدان میں جائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ اگر بات کشتی کی ہے تو میں کمزور ہوں، اگر بات رائے کی ہے تو میں ان سب سے زیادہ مضبوط ہوں، اگر رائے مجھ سے لے گا تو میری رائے سب سے پختہ اور مضبوط ہوگی اور تیرے حق میں ہوگی، اور اگر تو کشتی لڑائے تو پھر تو واقعی میں بوڑھا آدمی ہوں، ان سے کشتی نہیں لڑ سکتا۔ اس نے 10,000 پیادہ، 15,000 سوار، 25,000 کا لشکر یزید کو، مصرف بن عقبہ کو دیا، 25,000 کا لشکر، اور 100 یا 1000 دینار اس نے ہر سپاہی کو دیے، سونے کے دینار ہر سپاہی کو دیے، 25,000 کا لشکر دیا۔ بعض مورخین نے لکھا کہ 10,000 کا لشکر دیا، بعض نے لکھا کہ 30,000 کا لشکر اس نے دیا، یہ مورخین کا آپس میں اختلاف ہے۔ بہرحال بہت بڑا ایک لشکر جرار دمشق سے چلا جو مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے اہل مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے، اہل مدینہ پہ ہم درمیان کا فگر لے لو، 30,000 والا الگ، 10,000 والا الگ، درمیان والا لے لو، 25,000 کا یہ لشکر، یہ یزید کا بھیجا ہوا، اس کا تربیت یافتہ 1,000 سونے کا دینار، جس کے سپاہیوں کو پیشگی دیا گیا، کس بات پر کہ تم جاؤ گے اہل مدینہ پہ چڑھائی کرو گے۔ دنیا کا گندہ بدبخت ترین انسان مصرف بن عقبہ، اس کی قیادت میں جب اس لشکر کو مدینے بھیجا گیا، انہوں نے آ کے اہلیان مدینہ کو دھمکی لگائی، آ کے کہنے لگے کہ ہم اس لیے آئے ہیں تم یزید کی بیعت کرو، 3 دن کا ٹائم دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، اگر واپس آ جاؤ تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آتے تو جنگ کی تیاری کرو۔ مدینے والے پہلے ہی کہنے لگے ہم نے جان ہتھیلی پہ رکھی ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کربلا میں ہم موجود نہ تھے، اگر موجود ہوتے تو نواسہ رسول کے آگے ہم کٹ جاتے، ہم مر جاتے، ہمارے بدن کے پرخچے اڑا دیے جاتے، مگر مسئلہ یہ ہے وہاں ہم موجود نہ تھے، ہم وہ قضا کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ قضا کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ قضا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے یزید کی بیعت کو
توڑ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا اگر یزید کی بیعت نہیں کرو گے میں تمہیں ذبح کر دوں گا۔ کہا ہمیں موت قبول ہے، قربانی قبول ہے، جان لٹا دیں گے، گھر قربان کر دیں گے، مال قربان کر دیں گے، قبیلہ کنبہ قربان کر دیں گے، سب کچھ قربان کر دیں گے، مگر جس کے ہاتھ پہ امام علی مقام نے بیعت نہیں کی، جس کے ہاتھ حسین کے خون سے رنگین ہے، کبھی اس کی بیعت ہم قطعی طور پہ نہیں کریں۔ یہ موقف تھا اہل مدینہ کا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو، آج تک تاریخ شاہد ہے، زمانہ جانتا ہے، اپنے بھی مانتے ہیں غیر بھی مانتے ہیں، اپنے بھی جانتے ہیں غیر بھی جانتے ہیں، سب کو پتا ہے اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی۔ جب انہوں نے زور لگایا انہوں نے بیعت نہ کی، پھر یزیدی لشکر نے حملہ کیا مدینہ شریف والوں پہ۔ اب توجہ کرو ذرا، مدینہ شریف والوں پہ، مدینہ شریف والوں پہ یزیدی لشکر نے حملہ کیا۔ 3 دن یزید کی فوج کے گھوڑے جو تھے وہ میرے نبی کی مسجد میں باندھے رہے، اور عین اس جگہ پر یزید کے گھوڑے لد اور پیشاب کرتے رہے جس جگہ کے متعلق تیرے میرے کریم لاجپال آقا نے فرمایا من بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے اعلیٰ ترین ٹکڑا ہے۔ اس ریاض الجنہ کے اندر یزیدی فوج نے اپنے گھوڑے باندھے، وہاں یزیدی فوج کے گھوڑے لد اور پیشاب کرتے رہے۔ 1700 خیار تابعین اور صحابہ، اکبار صحابہ اور معتبر شخصیات جو تھی انہیں مدینہ شریف کے اندر شہید کیا گیا۔ ان شہید ہونے والوں میں غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کا بیٹا اور آپ کے بھائی بھی موجود تھے۔ حضرت حنظلہ وہ غزوہ احد کے اندر جن کی شہادت ہوئی، جن کے غسل دینے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو نازل کیا تھا، آپ کے بیٹے اور آپ کے بھائیوں کی شہادتیں ہوئی۔ بہت سارے صحابہ، بہت سارے خیار تابعین، 750 مدینے کے جو مشہور قاری قرآن اور حفاظ قرآن اور عالم دین تھے انہیں شہید کیا گیا۔ 10,000 عام مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ 1000 مدینے کی بچی جن کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا اور بغیر خامدوں کے ان کے گھر میں اولادیں پیدا ہو گئی۔ اتنا بڑا ظلم اور ستم اس یزیدی لشکر نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا، اتنا بڑا ظلم کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد نبوی کے اندر بہت بڑے اس ادارے کے صدر مدرس تھے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جا رہے تھے، ایک شامی فوجی نے پکڑ لیا، وہ مصرف بن عقبہ کے پاس لے گیا، کہا یہ دیوانہ ہے، پکڑ لیا۔ جب پکڑا وہ کہنے لگا یزید کی بیعت کر، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے کبھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ ایک آدمی نے پہچان لیا یہ تو مدینے کے معتبر علماء میں سے ہے، یہ تو اب مسجد نبوی کے صدر مدرس ہے، کہنے لگا یہ جھلا بندہ ہے، جھلا پاگل دیوانہ بندہ ہے، اس کو جانے دے۔ وہ کہتا ہے اچھا چلو چھوڑ دو اس کو۔ حضرت سعید بن مسیب بیان فرماتے ہیں 3 دن مدینے میں پتہ نہیں لگتا تھا دن کب ہے رات کب ہے، اس طرح سورج چھپ گیا حیا کا مارا، روشنی نہیں نظر آتی تھی، دن رات کا پتہ نہیں چلتا تھا، نماز کی اوقات اور وقت کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور کے روزے کے پاس بیٹھا روتا رہتا تھا، جب نماز کا وقت ہوتا مجھے گنبد خضرا سے اذان کی آواز بھی آتی، اقامت کی آواز بھی آتی، نماز کے وقت کا پتہ مجھے حضور کے روزے سے اذان اور اقامت کی آواز سن کے پتہ چلتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا ظلم اہل مدینہ پہ کیا۔ پھر یہ ظالم یہاں سے 3 دن یہاں یہ اپنی عیاشیاں بدماشیاں کرنے کے بعد پھر یہ مکے کی طرف گیا اور پھر بیت اللہ شریف پر اس نے جا کے پتھراؤ کیا، بیت اللہ شریف کی دیوار شہید ہو گئی، آگ کے گولے بیت اللہ شریف پہ برسائے، بیت اللہ شریف کا غلاف جل گیا۔ حضرت اسماعیل کے دمبے کے جو سینگ تھے، جو جنت سے مینڈا آیا تھا حضرت اسماعیل کی قربانی کے لیے، جسے اللہ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے نام سے یاد کیا، اس کے سینگ بیت اللہ شریف کی دیوار کے اوپر لٹکائے گئے تھے بطور تبرک۔ وہ سینگ جو تھے وہ بھی جل گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ بیت اللہ شریف کا غلاف جو تھا، کعبے کا غلاف جل گیا، کعبے کی دیوار شہید ہو گئی، کعبے شریف
کے اوپر منجنیق میں پتھر رکھ کے اس یزیدی فوج نے، یزید کے لشکر نے بیت اللہ شریف پر پتھراؤ کیا اور پتھر برسائے۔ اتنا بڑا ظلم تاریخ کے اندر کسی جابر سلطان، کسی جابر حکمران کا نہیں ملتا جتنا بڑا ظلم اس یزید نے میرے امام کی شہادت کے بعد بھی اہلیان مسلمانوں پہ کیا، اہلیان حرمین شریفین پہ کیا ہے۔ مسلمانوں پہ جتنا بڑا ظلم اور ستم اس نے شہادت امام کے بعد بھی کیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ مگر میرا رب بڑی خفیہ تدبیر بننے، واللہ ذو انتقام، اللہ بڑا جو ہے نا وہ جناب خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، انتقام لینے والا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے۔ وہ چھوڑنے پہ آئے تو کوئی کعبے میں بت لا کے رکھ دے، وہ پھر بھی اس کو کھلی چھٹی دے دے کہ چلو جو مرضی کرتا رہے، اور جب پکڑنے پہ آتا ہے تو پھر ایک مچھر کے دانے سے بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، مروا دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اور میرے بیلیو، اس دنیا میں بندہ عارضی آیا ہے، یہ دنیا نہ تیری ہے نہ میری ہے، کسے نال وفا نہ کیتی، اس دنیا بے اعتباری، نہ کوئی پیر مرید رعایت تھے نہ کوئی سرداری۔ سمجھ